السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ارشاد ٹی وی۔ خواتین و حضرات، کیا عید میلاد النبی یا شب برات جیسے کسی اور موقع پر میٹھا بنانا یا حلوہ وغیرہ کھانا سنت سے ثابت ہے؟ تو لہٰذا یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ نبی سے جو حلوے کی فضیلت ثابت ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ پسند تھا، تو حلوہ کا لفظ عربی میں اس حلوے کو نہیں کہتے جو ہمارے یہاں پک رہا ہے۔ حلوہ عربی میں ہر میٹھی چیز کو کہتے ہیں۔ میٹھی چیز پسند تھی جیسے کھجور، شہد۔ کھجور کھا سکتا ہے انسان کسی بھی وقت، یہ میٹھا، نیچرل میٹھا۔ ہم جو نبی کے نام پہ حلوے کھا رہے ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں؟ گجریلا، کدو کا حلوہ، اور اللہ کسی دشمن کو بھی نہ کھلائے بیسن کا حلوہ۔ کسی سے انتقام لینا ہو اسے بیسن کا حلوہ کھلا دو، مولی کے پراٹھے کھلا دو۔ پھر بھی اگر انتقام پورا نہ ہو، گوبھی کا پراٹھا کھلا دو، اس کو بند گوبھی کے پراٹھے میں ڈال کے کھلا دو۔ جتنے قرضے کھائے ہیں، جتنی دشمنیاں ہیں، مولی کے پراٹھے اور گوبھی کے پراٹھے سے انشاءاللہ نکل جائیں گی ساری۔ اچھا، عجیب بات ہے کہ کھانے کی رات بھی ہے، عبادت کی بھی ہے۔ جو کھانے کی ہوتی وہ عبادت کی نہیں ہوتی، کیونکہ کھا کے عبادت نہیں کر سکتا انسان۔ اسلام میں زیادہ کھانا پینا پسندیدہ نہیں ہے۔ دیکھو اس پہ حدیث سناؤں کہ جو صدقے دل سے اسلام قبول کرتا ہے نا، اس کی خوراک خود بہت کم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ صحیح حدیث۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر کا اکرام کرنا بھی سنت ہے۔ تو آپ نے اسے دودھ کا پیالہ پیش کیا، اس نے دودھ پیا۔ آپ نے دوسرا پیالہ دیا، وہ بھی پی گیا۔ 7 پیالے پی گیا۔ 8واں دیا تو کہنے لگا میں سیر ہو گیا ہے بھائی، پیٹ بھر گیا، اور نہیں چاہیے۔ اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی، نبی کے اکرام کی برکت ہوگی، اسلام قبول کر لیا، اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اگلے دن آیا، وہی حالت تھی بھوک کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام کیا، دودھ کا پیالہ دیا، پی گئے۔ دوسرا پیالہ دیا، فرمایا سیر ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ بس پیٹ بھر گیا۔ حالانکہ انہوں نے کوئی حدیث کم کھانے کے بارے میں سنی نہیں تھی، کسی حدیث ابھی تو کچھ سنا ہی نہیں انہوں نے۔ اسلام قبول کیا، گھر گئے، اسلام سیکھنے کے لیے آج آ رہے ہیں، مگر خوراک کیا ہو گئی؟ اسلام کا یہ اثر ہے کہ خوراک خود بخود کم ہو جاتی ہے، تھوڑے میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو نبی نے اس موقع پر صحابہ سے فرمایا، الکافر یأکل فی 7 امعاء والمؤمن یأکل فی معن واحد۔ کافر 7 آنتیں بھرتا ہے اور مومن صرف 1 آنت بھرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کافر اور مومن کی خوراک میں 1 اور 7 کا فرق ہوتا ہے، جو حقیقی مومن۔ تو حلوے، مانڈے اور دیگیں اور کھچڑے اور تیجے کے نام پہ ابا کے مرغے کھا رہے ہیں، کبھی کنڈے بھی کھا رہا ہے آج کا مسلمان، اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہا ہے۔ چھوڑ دو کھانا، کھاتے ہو تو اپنے خرچے پہ، اپنی ذمہ داری پہ، اپنے پیٹ کا نام لے کے کھاؤ کہ میرا پیٹ جب تک پھل نہ ہو جائے مجھے تسلی نہیں ہوتی۔ مگر اس کھانے کی نسبت قرآن و سنت کی طرف نہیں کی کہ اسلام نے کہا ہے جتنا کھا سکتے ہو کھا لو۔ آپ کھائیں اپنے پیسوں پہ، جتنا کھا سکتے ہیں آپ کھائیں، مگر یہ نہ کہیں کہ اس سے کھانے سے کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ بقدر ضرورت کھانا ثواب ہے، اور ہم جو کھاتے ہیں بقدر ضرورت نہیں ہے۔ تو اسلام لانے کے بعد، تقوی والی زندگی اختیار کرنے کے بعد، تھوڑے میں انسان کا اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حلوے مانڈے چھوڑ دیں۔ کوئی گھر میں لے کر آیا کرے، شب برات کا حلوہ لے کر آئے تو آپ اس کو جواب میں کہیں ہم لوگ حلوے مانڈے والے نہیں۔ حلوہ کھانے سے حلوے مانڈے والا نہیں بن جاتا انسان، لیکن ان موقعوں پہ حلوہ کھانے سے انسان حلوے مانڈے والا بن جاتا ہے۔ تو بولے بھائی ہم لوگ حلوے مانڈے والے